واہ جناب والا واہ، ہم کریں تو بدعت، دیوبندی اور اہل حدیث کچھ بھی کرتا رہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، وہ دین ہے۔ غلام رسول صاحب، دیوبندی اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ صرف الزام لگانے سے نہیں بات چلے گی۔ دیوبندی اور اہل حدیث ہمیں ہر بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، یہ بدعت، وہ کام نہیں ہوا، وہ بدعت۔ اب جو ان کی مسجدوں میں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے، اور ایک لاؤڈ اسپیکر، یہ چار چیزیں کیا ہمارے پیارے نبی کے دور میں کارپیٹ تھا، لائٹیں تھیں، پنکھے تھے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی تھی؟ نہیں دی جاتی تھی۔ تو پھر ہمیں بدعتی ہونے کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت؟ وہ خود کرے تو صحیح، اگر ہم کریں تو ہم بدعتی، ہم جہنمی ہو گئے۔ تو یہ تو دونوں میں آ رہے ہیں نا کہ ہم وہ جو کر رہے ہیں وہ دین میں لکھا ہوا ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہم دین سے خارج ہو گئے، ہم بدعتی ہو گئے۔ تو یہ تو غلط ہے نا کہ بدعت بدعت بدعت، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ غلام رسول صاحب، اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث آپ کو ہر بات میں بدعت بدعت کا طعنہ دیتے ہیں، آپ اس کو شاید میرا خیال ہے بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بدعات ہے وہ کوئی بھی کرتا ہو، جو بدعت کرے گا یعنی جو جرم کرے گا اسے مجرم کہا جائے گا۔ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہم جشن ولادت کے حوالے سے بیٹھے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ان کا کہنا یہ ہے، اہل حدیث یا دیوبندیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں منایا۔ اب اگر کوئی شخص مناتا ہے دین سمجھ کے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کارپیٹ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر پر آذان نہیں تھی، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بدعت ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ آپ کے جو بڑے ہیں انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ نے ان کی تقریروں میں سنے یہ الفاظ، کیونکہ یہ الفاظ میں نے بھی خود سنے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم ہم کو بدعت کا لقب دیتے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو، بدعت تیجا کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، کل کرتے ہو، برسی کرتے ہو، یا عید میلاد النبی، یا جو بھی اس طرح کی چیز جسے تم دین سمجھ کے کرتے ہو، اگر وہ ہم کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تم بدعت کا ارتکاب کرتے ہو تو آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، لہذا آپ نے ان کو طعنہ دے دیا، آپ نے ان سے سوال کر لیا کہ پھر تو تم بھی بدعت ہو، تمہاری مسجدوں میں کارپیٹ، تمہارے لاؤڈ اسپیکر۔ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ پڑے گا بدعت ہے کیا۔ جب تک آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ جیسے لوگ یہی سوال بار بار کرتے رہیں گے، اور ہر دفعہ جب بھی عید میلاد النبی آتا ہے آپ کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، پھر تو یہ بھی بدعت، کیونکہ آپ کو یہ طعنہ شاید برا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ یہ کسی کو نہیں کہیں گے۔ دیکھیے، بدعت کو دو طرح سے سمجھیے، ایک لغوی اعتبار سے اور دوسرا شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ لغت کے اندر لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کے جس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے دیکھ کے حیران کیوں ہوتے ہو؟ تو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ کی یہ بات ہے تو بالکل درست ہے کہ یہ کارپیٹ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ پنکھا بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، مولوی جس مائک سے بول رہا ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، سامعین جس اسپیکر سے سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ اس سینس میں بول رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں، بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد۔ لیکن وہ چیز جو اصطلاح شریعت کے اندر بدعت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پر جس نے محمد کے لائے ہوئے دین کے اندر کسی بھی نئی بات کا اضافہ کیا اس نے بدعت کا کام کیا، وہ عمل مردود ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کے اندر نکالے گئے کسی بھی نئے طریقے کو، بدعت کی جو ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اصلاح ہو جائے گی، اور آپ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آج تک میں جہاں پر کھڑا ہوا تھا کیا وہ گمراہی تھی۔ دیکھیے، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نکالے گئے کسی نئے طریقے کو، وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔
مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، یعنی امید رکھی جاتی ہو، اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہو۔ اب آپ سمجھیے کہ جو بندہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے رہا، کیا وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دوں گا تو مجھے کم ثواب ملے گا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں درس ہو رہا ہے، جو لوگ کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہے ہیں یا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کارپیٹ نہ ہوتا یا یہ پنکھے نہ ہوتے تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی یا ہمیں گناہ ملے گا؟ ایسا بھی نہیں۔ جو شخص کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہا ہے یا جو شخص پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہا ہے، ان کا یہی تصور ہے کہ پنکھا بند بھی ہو جائے تو ہمارے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام نیا ہو اور اس کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہو۔ جو بندہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سن رہا ہے، ان کا ماننا ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ جو پنکھے بند میں سن رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں ہے، پھر بھی ان کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ یہی تصور اور یہی کوس۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ انسان جب بدعت کی طرف جاتا ہے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، جتنی بدعات ہیں وہ سب گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ دیکھیے جو لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کر لو ثواب ملے، یہ عمل کرو ثواب ملے گا، یعنی وہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پنکھا دین نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر دین نہیں ہے، یعنی کوئی شخص دین سمجھ کے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دے رہا کہ اس کے بغیر اذان دیں گے تو گناہ ملے گا یا وہ اذان قبول نہیں ہوگی۔ تو جیسا ایک سوال کہ یہ جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں یہ بدعت میں شمار ہوگا کیا ہمارا؟ جی بالکل، 12 ربیع الاول بدعت میں یوں شمار ہوگا کیونکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ میری بات دوبارہ سمجھیے گا کہ بدعت کی ڈیفینیشن اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بدعت وہ عمل ہے جو دین کی شکل میں ہو، جو دین کی شکل میں ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، لیکن اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب جو بندہ ربیع الاول منا رہا ہے وہ اپنے منانے کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب کا۔ اچھا، نہ منانے والوں کو آپ نے جس الزام کے اندر آج آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پر الزام کیا تھا کہ آپ یہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ منانے والوں کو کیا بنا دیا؟ ابلیس بنا دیا، اور جو منا رہے ہیں ان کو آپ نیک انسان سمجھ رہے کہ ثواب کا کام ہے۔ یہی بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کی دلیل قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے۔ وکیل صاحب مسٹر ذیشان، آپ نے جو دلیل مجھ کو قرآن سے دی سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 53 سے 58 آیت نمبر 58، وہ میں نے آپ کے سامنے ریفرنس انہی کی کتاب کنز الایمان سے آپ کو نکال کے دکھا دی۔ اس کے اندر صاف لکھا ہوا تھا کہ رحمت سے مراد قرآن ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب نے آپ کو کس طرح سے گمراہ کیا، جو کلپ آپ نے اس کا ریفرنس دیا، انہوں نے کہا ہے یہاں پر مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ان کا جشن ولادت مناؤ، رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ عمل بدعت ہے کہ جو دین سمجھ کر کیا جائے۔ آپ ویسے آپ یعنی کچھ بھی کرتے رہیں، اگر آپ اس کو دین کا نام نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں دین ہے، جس نے منایا وہ نیک انسان ہے، جس نے نہیں منایا وہ ابلیس ہے، بس یہی تو بدعت۔ اسی طرح آپ کا کہنا ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایسا بولتے ہیں، ایسا مانتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ درود فاتحہ نیاز یہ کر رہا ہے، تیجا 10واں 40واں جو کر رہا ہے، آپ کا ماننا یہ نیک انسان ایسے ہی، اور جو نہیں منا رہا اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اچھا اب آپ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی دنیا سے رخصت، نبی کی زندگی کے اندر نبی کے رشتہ دار بھی دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اچھا اگر یہ درود تیجا 10واں 40واں جس کے آپ قائل ہیں اور جس کے کرنے پر آپ ثواب اور نہ کرنے والوں کو آپ مردود کہہ رہے ہیں، اگر یہ عمل ہم کتاب و سنت میں ڈھونڈیں، آپ نے کبھی کسی حدیث کے اندر سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا تیجا 10واں 40واں کیا ہو؟ میں نے قرآن اور حدیث کا پوچھا ہے آپ سے، نہیں سنا۔ اچھا اگر قرآن و حدیث میں موجود ہوتا تو یقیناً یہ عمل دین ہوتا، لیکن جب یہ عمل قرآن و حدیث میں موجود نہیں،
तीजा 10वां 40वां नबी की जिंदगी में नबी के रिश्तेदार फौत हुए, नबी के सहाबा फौत हुए, ये अमल किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? बिदअत कहेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझा।